السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی دعا تھی جو 86 سال تک لگاتار مانگی گئی؟ وہ کون سا بچہ تھا جس کی پیدائش سے پہلے ہی آسمانوں پر جشن کا سماں تھا؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کیسے مانگی، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑنے کا راز کیا تھا، اور وہ کون سی نشانیاں تھیں جو بتاتی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ ذبیح اللہ ہے، اور کیسے مکہ کی بنجر زمین دنیا کی سب سے بابرکت جگہ بنی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی توحید کی تبلیغ میں گزر چکا تھا۔ آپ نے آگ کے شعلوں کا مقابلہ کیا، ہجرتیں کی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن انسانی فطرت کے مطابق دل میں ایک تڑپ باقی تھی، اور وہ تڑپ تھی اولاد کی۔ ناظرین، آپ کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور ظاہری اسباب کے مطابق اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی، مگر آپ کا بھروسہ مسبب الاسباب پر تھا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے، ربی حب لی من الصالحین، یعنی اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ ناظرین، یہ محض ایک باپ کی خواہش نہ تھی بلکہ ایک نبی کی تڑپ بھی تھی، تاکہ ان کے بعد بھی توحید کا علم بلند رہے۔ آخر کار اللہ کو اپنے خلیل کی پکار پر رحم آیا اور فرشتوں نے آ کر بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایک بردبار اور صابر بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ بچہ جو برسوں کی دعاؤں کا ثمر تھا، جس کے ماتھے پر نبوت کا نور چمک رہا تھا، وہ اب ان کی گود میں تھا، لیکن ابھی باپ نے بیٹے کی مسکراہٹ کو جی بھر کر دیکھا نہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک اور کڑا امتحان آ گیا۔ حکم ہوا کہ اس پیارے بیٹے اور اس کی ماں کو لے کر مکہ کی اس وادی میں چلے جاؤ، جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ناظرین، یہ حکم سن کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی پسو پیش نہ کیا۔ آپ نے بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور فلسطین سے مکہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ ناظرین، یہ سفر معمولی نہ تھا، یہ عشق اور اطاعت کی وہ داستان تھی جس پر فرشتے بھی رشک کر رہے تھے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں پانی نہ تھا، نہ سایہ اور نہ انسان۔ آپ نے انہیں وہاں چھوڑا اور واپس مڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں یہاں تڑپنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا تو انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت ہاجرہ کا وہ تاریخی جملہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب وہ وقت آ چکا تھا جب مکہ کی خاموش وادی میں ایک ایسا معجزہ ہونے والا تھا جس نے قیامت تک انسانیت کی پیاس بجھانے کا سامان کر دیا تھا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ماں کی تڑپ اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اس کے قدموں کے نشانات کو عبادت کا حصہ بنا دیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد مکہ کی تپتی دھوپ نے رنگ دکھایا۔ بی بی ہاجرہ کے پاس موجودہ پانی کا مشکیزہ خالی ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب مکہ کی خشک وادی میں صرف ایک تڑپتا بچہ اور ایک بے بس ماں تھی۔ ناظرین، پیاس کی شدت سے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی رنگت بدلنے لگی اور وہ تڑپ کر اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے۔ بی بی ہاجرہ سے اپنے جگر گوشے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ پانی کی تلاش میں دیوانہ وار صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ دور دور تک کسی قافلے یا پانی کا سراغ لگا سکیں، مگر وہاں ریت کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر آپ نیچے اتریں اور دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر پہنچیں۔ ناظرین، آپ کی یہ بے چینی اور وہ مامتا کی تڑپ اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی مقبول ہوئی کہ آج بھی ہر حاجی کے لیے ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ جب آپ 7ویں بار مروہ پر پہنچیں تو ایک غیبی آواز آئی۔ آپ تیزی سے اپنے بیٹے کی طرف لپکیں اور دیکھا کہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار رونما ہو چکا ہے۔ جس جگہ ننھے اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے خشک ریت پھٹ چکی تھی اور صاف و شفاف میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ ناظرین، حضرت ہاجرہ نے پانی کے گرد مٹی کی دیوار بنائی اور پکاری، زمزم، یعنی رک جا، رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ اسے نہ روکتیں تو یہ پانی ایک نہر کی صورت اختیار کر لیتا۔ پانی کے اس معجزے نے مکہ کی قسمت بدل دی۔ صحرا میں پانی دیکھ کر پرندے وہاں منڈلانے لگے،
قریب سے گزرنے والے بنو جرہم کے قافلے نے جب پرندوں کو اڑتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس بنجر وادی میں پانی کہاں سے آیا۔ ناظرین، جب انہوں نے وہاں حضرت حاجرہ کو دیکھا تو نہایت احترام سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ یوں وہ جگہ کبھی موت کا منظر پیش کرتی تھی، ایک آباد شہر کی صورت اختیار کرنے لگی۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ آپ نے ان سے فصیح و بلیغ عربی سیکھی اور بچپن ہی سے آپ کی شخصیت میں وقار نظر آنے لگا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں غلام حلیم کے نام سے کیا ہے۔ آپ کا بچپن کھیل کود میں نہیں بلکہ غور و فکر میں گزرا۔ جیسے جیسے آپ جوان ہوئے، آپ کی خوبصورتی اور سیرت کے چرچے پورے عرب میں پھیلنے لگے۔ ناظرین، اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف اللہ کی محبت تھی اور دوسری طرف بیٹے کی ممتا۔ ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس باپ کی کیفیت کا جسے حکم ملا کہ 86 سال کی دعاؤں کے بعد ملنے والے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کر دیں؟ وقت گزرتا گیا اور اسماعیل علیہ السلام اب ایک کڑیل جوان بن چکے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے لگاتار 3 راتوں تک یہی خواب دیکھا اور سمجھ گئے کہ اللہ ان کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بیٹے کے سامنے رکھی اور پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک جوان بیٹا جس کے سامنے پوری زندگی تھی، اس نے کیا جواب دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ناظرین، باپ اور بیٹا منی کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے 3 جگہوں پر بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے باپ کے دل میں بیٹے کی محبت جگانے کی کوشش کی تاکہ وہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن خلیل اللہ نے ہر بار اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ ناظرین، یہی وہ کنکریاں مارنا ہے جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے رمی جمار کی صورت میں حج کا رکن بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو پیشانی کے بل لٹایا تو کائنات کی ہر شے ساکت ہو گئی۔ باپ نے بڑھاپے کے سہارے کی گردن پر چھری رکھی، مگر محبت الہی کا غلبہ ایسا تھا کہ ہاتھ نہیں کانپے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نازک وقت میں فرمایا، ابا جان، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ رک جائیں، اس لیے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میری قمیض اتار دیں تاکہ اس پر خون کے چھینٹے نہ پڑیں، ورنہ میری ماں اسے دیکھ کر تڑپ اٹھے گی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور اللہ اکبر کہہ کر پوری قوت سے چھری چلائی۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت چھری کو حکم الہی ہوا، اے چھری، تو نے اسماعیل کو نہیں کاٹنا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ تیز چھری اثر نہ کر سکی۔ اسی لمحے جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک تندرست مینڈا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر مینڈے کو ان کی جگہ رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک طرف مسکرا کر کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ناظرین، غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تیری قربانی قبول کر لی اور اسے یادگار بنا دیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش ختم ہوئی اور ذبیح اللہ کا لقب ہمیشہ کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور امتحان سے سرخرو ہوئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے دوبارہ مکہ تشریف لائے۔ آپ نے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک بہت بڑے کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، آپ حکم کی تعمیل کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا گھر تعمیر کروں۔ ناظرین، یہ وہ مقام تھا جہاں طوفان نوح سے پہلے بیت اللہ کی بنیادیں تھیں، مگر وقت کی گرد نے انہیں چھپا دیا تھا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر وہاں کھدائی شروع کی، یہاں تک کہ وہ اصل بنیادیں ظاہر ہو گئیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے وہاں موجود تھیں۔ اب کائنات کا وہ منظر شروع ہوا جس پر فرشتے بھی رشک کریں۔ ناظرین، 80 سال کا بوڑھا باپ اور اس کا جوان بیٹا مکہ کی دھوپ میں بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر ڈھو کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو دیواروں پر رکھتے۔
جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں پتھر رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ نے جنت سے ایک پتھر نازل فرمایا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی دیواریں مکمل کیں۔ یہ پتھر ان کے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو گیا اور ان کے قدموں کے نشانات اس پر ثبت ہو گئے، جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ناظرین، جب دیواریں مکمل ہو گئیں تو ایک کونے کی جگہ خالی رہ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی خاص پتھر لاؤ جو نشانی بن سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تلاش میں نکلے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت کا چمکتا ہوا پتھر حجر اسود لے کر نازل ہوئے۔ یہ پتھر شروع میں سفید تھا مگر گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر اسے کعبہ کے کونے میں نصب کیا۔ تعمیر کے دوران باپ اور بیٹے کی زبان پر یہ دعا تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ جب کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا میری آواز اتنی دور کہاں جائے گی؟ اللہ نے فرمایا تم صرف آواز دو، اسے پہنچانا میرا کام ہے۔ ناظرین، اس دن دی گئی وہ صدا آج بھی دنیا میں گونج رہی ہے اور ہر سال لاکھوں انسان لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے اسی گھر کا طواف کرنے مکہ پہنچتے ہیں، جسے ان دو ہستیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی وادی میں مقیم رہے۔ آپ نے بنو جرہم کے قبیلے میں شادی کی اور اللہ نے آپ کی نسل میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف کعبہ کی نگرانی نہیں تھا، بلکہ آپ اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے۔ آپ نے پوری زندگی صبر، شکر اور رضا میں گزاری۔ اللہ نے آپ کو صادق الوعد یعنی وعدے کا سچا کے لقب سے نوازا۔ ناظرین، یہاں سب سے اہم موڑ وہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کائنات کے عظیم انسان کا ظہور ہونا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے خاص دعا مانگی، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ ناظرین، ہزاروں سال بعد اسی پاکیزہ نسل کے معتبر قبیلے قریش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے فرمایا کرتے تھے میں دو ذبی کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی اس عظیم انقلاب کا دپاچہ تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں برپا کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تقریباً 137 برس کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک بیت اللہ کی خدمت کی۔ ناظرین، وفات کے بعد آپ کو ہجر اسماعیل میں دفن کیا گیا۔ آج بھی لاکھوں حاجی اس جگہ کو احترام سے دیکھتے ہیں جس نے مکہ کی ویران وادی کو اپنی ایڑیوں سے سیراب کیا اور اپنی گردن جھکا کر اللہ کی رضا کو پا لیا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو تو اللہ ریگستانوں سے چشمے بھی بال دیتا ہے اور چھریاں بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ محنت پسند آئی ہے تو پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس نبی کی زندگی پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔